اللہ کے مقدس گھر میں جشن میلاد النبی کا یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس بزم اشرف میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں۔ اس بزم اشرف کے روح رواں محترم المقام حافظ و قاری محمد توفیق اشرفی صاحب قبلہ، عزیز القدر حافظ محمد عثمان برکاتی صاحب قبلہ اور دیگر حفاظ کرام، ائمہ کرام اور جلسے عید میلاد النبی میں تشریف لانے والی سنی عوام، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام سبھی کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ ہم خوش نصیب ہے کہ آج کے ایسے مبارک دن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کے گھر میں نہیں بیٹھنے دیا، اپنے گھر میں نہیں بیٹھنے دیا، بلکہ خدا نے اپنے گھر میں ہمیں بٹھایا، اور ایسی بابرکت محفل میں کہ جس میں ہم اس کے محبوب کا ذکر کریں گے، سنیں گے۔ اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے پہلے بھی 2 بزم ہوئے اور محترم المقام حافظ و قاری محمد توفیق اشرفی صاحب نے مجھے مدعو کیا، مگر پروگرام کی وجہ سے میں اس میں حاضر نہ ہو سکا، لیکن شاید کہ سرکار کو یہ منظور تھا کہ اسی محفل میں میرا آنا ہو، اور ہمارا آنا ہی کیا آنا ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم سب کو سرکار مدینہ نے بلایا، اور آج ایسے مبارک دن ہم اللہ کے گھر میں اس کے نبی کا ذکر کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ سلسلے کلام کے شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ عشق مصطفیٰ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود شریف سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاید آپ حضرات نے مجھ سے پہلے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہوں گی، اور سننی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، سنتے ہی ہوں گے، مگر میں بھی چاہتا ہوں کہ نبی کے ثنا خوانوں میں میرا شمار ہو جائے، تو اپنی تقریر کے شروع کرنے سے پہلے کچھ اشعار آمد مصطفیٰ پر آپ کے سامنے پیش کروں، اور تھوڑا سا سمجھ کر سننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا مزاج ہے ہم سننے کے تو عادی ہیں، سمجھتے نہیں۔ بہت سے لوگ بغیر سوچے سمجھے سبحان اللہ کہتے ہیں، مگر نبی کی شان تو وہ ہے کہ بغیر سمجھے بھی سبحان اللہ کہو تو تمہیں ثواب ملتا ہے، اور سبحان اللہ تو اللہ کا ذکر ہے۔ بہرحال شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، ذرے بھی بن کے تارے اب جگمگا رہے ہیں، ذرے بھی بن کے تارے اب جگمگا رہے ہیں، آغوش آمنہ میں سرکار آ رہے ہیں، آغوش آمنہ میں سرکار آ رہے ہیں، یہ معجزہ تو دیکھو سردار انبیاء کا، یہ معجزہ تو دیکھو سردار انبیاء کا، مٹھی میں کنکروں سے کلمہ پڑھا رہے ہیں، مٹھی میں کنکروں سے کلمہ پڑھا رہے ہیں، عشق نبی بسا کر جو شخص مر گیا ہے، عشق نبی بسا کر جو شخص مر گیا ہے، اس لاش کو فرشتے کاندھا لگا رہے ہیں، اس لاش کو فرشتے کاندھا لگا رہے ہیں، یہ چاند یہ ستارے یہ ہنسی ہنسی نظارے، یہ چاند یہ ستارے یہ ہنسی ہنسی نظارے، نور محمدی سے سب جگمگا رہے ہیں، نور محمدی سے سب جگمگا رہے ہیں، محشر کی دھوپ میں ہم تشنا لبوں کو آقا،
محشر کی دھوپ میں ہم تشنا لبوں کو آقا دستے کرم سے اپنے کوثر پلا رہے ہیں، دستے کرم سے اپنے کوثر پلا رہے ہیں۔ تو پا سکانا نجدی بد قسمتی ہے تیری، تو پا سکانا نجدی بد قسمتی ہے تیری، نقشے قدم نبی کے پتھر بھی پا رہے ہیں، نقشے قدم نبی کے پتھر بھی پا رہے ہیں۔ محشر کی بھیڑ میں ہم سب لوگ یہ کہیں گے، محشر کی بھیڑ میں ہم سب لوگ یہ کہیں گے، وہ دیکھو میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، وہ دیکھو میرے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ اور کچھ اشعار شاعر نے کہا ہے، نہ تخت و تاج و سیم و گہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج و سیم و گہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ حجر کے روپ میں، حجر کہتے پتھر کو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، وہ بھی پتھر ہی ہے، یاقوت جو ہے وہ پتھر ہی ہے، مگر حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیس میں لاقل بشر کی بات کرو، بشر کے بھیس میں لاقل بشر کی بات کرو۔ سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہے کسی دیداور کی بات کرو، وہ کم نظر ہے کسی دیداور کی بات کرو۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میرے چچا خلیفہ شیخ الاسلام حضرت علامہ سید حضرت علامہ مولانا محمد اقبال اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس مدرسے کے بانی بھی ہیں، اور ایسے تو ہر وقت وہ یاد آتے ہی ہے، مگر جہاں ان کی خدمات ہے وہ اور زیادہ یاد آتے ہیں۔ اور ان کے بھی کچھ اشعار جو ہمیشہ وہ میلاد کے موقع پر پڑھا کرتے تھے ذہن میں آ رہے ہیں، تو چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کا نذرانہ ان کی بارگاہ میں ایصال کروں۔ فرماتے ہیں، جھوم کر درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب لوگ تھوڑا آگے آگے آ جاؤ تاکہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کو بیٹھنے کا موقع ملے، آگے آ جاؤ۔ پھر ایک مرتبہ درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے سرکار صلی علی پر جو دل و جان سے مرتا رہے گا، میرے سرکار صلی علی پر جو دل و جان سے مرتا رہے گا، اس کی عقبہ سنورتی رہے گی اور وہ بھی سنورتا رہے گا، اس کی عقبہ سنورتی رہے گی اور وہ بھی سنورتا رہے گا۔ گلشن دین ہے یہ نبی کا، اس لیے میرا ایمان یہ ہے، گلشن دین ہے یہ نبی کا، اس لیے میرا ایمان یہ ہے، جتنی کاٹوں گے تم اس کی شاخیں اتنا ہی ابھرتا رہے گا، جتنی کاٹوں گے تم اس کی شاخیں اتنا ہی ابھرتا رہے گا۔ جس کے گھر میں فقط ایک چٹائی، اس کے چومے قدم بادشاہی، جس کے گھر میں فقط ایک چٹائی، اس کے چومے قدم بادشاہی، ایسی غربت پہ زمانہ حشر تک ناز کرتا رہے گا، ایسی غربت پہ زمانہ حشر تک ناز کرتا رہے گا۔ پھر ایک مرتبہ درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کی آمد کا آج دن ہے اور ہم
تمام عاشقان رسول کے نزدیک آج کے دن سے بڑا کوئی دن نہیں، کیونکہ آج کے دن وہ ذات دنیا میں تشریف لائی کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو۔ یہ شعر تو آپ نے قوالی میں سنا ہو، صحیح ہے یا غلط؟ اب آپ سوچیں گے یہ بھی قوالی سنتے ہیں، بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اشعار کوئی بھی ہو، یہ اشعار جذبات میں نہیں کہے گئے، یہ اشعار جذبات میں نہیں کہے گئے، بلکہ جتنے بھی نبی کی شان میں اشعار کہے گئے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہے گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، لولا کلمہ خلقت الارض لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ خلقت الدنیا۔ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا۔ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں زمین نہ بناتا۔ اے محبوب، آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں دنیا ہی نہ بناتا۔ اے محبوب، میں نے سب کچھ آپ کے صدقے میں بنایا، یہ سب کچھ نبی کے صدقے میں بنا۔ اگر وہ بنانا نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، اسی لیے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو سب کچھ ہمیں انہی کے صدقے ملا۔ تو ان کی آمد سے بڑا دن ہمارے آپ کے لیے کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ اور لوگ ہیں جنہوں نے احسان فراموشی کی اور یہ سمجھا کہ جب نبی ہمارے درمیان آئے، جو کام کرنا تھا کر کے چلے گئے، اب ان کا کام ختم ہو گیا، اب ہماری ذمہ داری۔ یہ خیال اور یہ سوچ لے کر کے چلے اور اپنے انداز میں، اپنی باتوں سے عقل کے گھوڑے دوڑا کر، حدیث کا حوالہ دے کر، حدیث کی بات بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہمارے باپ داداؤں سے یہ طریقہ چلتے آیا ہے کہ ہم پہلے سے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے۔ ان کے ذکر کو ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں ذکر کو گھٹانے کی، کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہر دور میں ذکر مصطفیٰ کو گھٹانے کی کوشش کی گئی، مگر کوشش کرنے والے ختم ہوئے، نبی کا ذکر کم نہ ہو سکا۔ نبی کا ذکر کم نہ ہو سکا، کیوں؟ کیونکہ نبی کے ذکر کو بلند کرنے والی ذات کوئی دنیا دار نہیں ہے، پروردگار کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اب ذکر مصطفیٰ کتنا بلند ہے، اسے سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھو کہ اس مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کرنے والا کون؟ جب ہم خدا کی بلندی نہیں سمجھ سکتے تو جس نے انہیں بلندی دی ہے ہم اس کا کیا اندازہ لگا سکتے؟ اور یہ بات اپنے ذہن میں نقش کر لو، ہم جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، ہم جو محفل میلاد کی محفل کرتے ہیں، ہم جو نبی کا ذکر کرتے ہیں، جو ان کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، تو ان کا مقام بڑھانے کے لیے نہیں، ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے نہیں۔ جس کے مقام کو خدا نے بلند کیا ہو، کس بندے میں مجال ہے کہ ان کے مقام کو بلند کر سکے؟ جس کے مقام کو خدا بلند کرے، کیا کوئی بندے میں ہے طاقت کہ ان کے مقام کو وہ بلند کر سکے؟ دوستو، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم جو نبی کا ذکر کرتے ہیں، جو نبی کی تعریف کرتے ہیں، ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے نہیں، اپنے ایمان کو بلند کرنے کے لیے کرتے ہیں، اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے کرتے ہیں، تاکہ جتنا ہم نبی کا ذکر کرتے رہیں گے ہمارا ایمان بڑھتا رہے گا، ایمان بڑھتا رہے گا۔ اور ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو، ہمارے ایمان میں اور جلا ہو۔ اور اللہ نے نبی کے ذکر کو بلند کیا ہے تو بندہ کتنی بھی کوشش کرے،
عظیم البرکت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مٹانے والے بہت آئے مگر نبی کا چرچا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، اس لیے کیونکہ اللہ نے انہیں بلندی دی۔ اب جو چیز اللہ نے بنائی ہے نا، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کوئی بندہ بگاڑ نہیں سکتا، یہ بات حقیقت ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آتی تو آزما کر دیکھ لو۔ انسان جو چیز بنائے اس پہ اس کا اختیار ہوتا ہے، وہ اس کو بگاڑے یا اس کو کیسے بھی کرے، لیکن جو چیز اللہ نے بنائی اس پر انسان کا اختیار نہیں ہو سکتا، اتنا ہی اختیار ہو سکتا ہے جتنا خدا دے۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھو، اور صرف سننے کا مزاج نہ رکھو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کوئی بندہ بگاڑ نہیں سکتا۔ ذرا آپ دیکھیں، کسی انسان نے یہ روشنی بنائی، لائٹ بنائی، موم بتی بنائی، گیس بتی بنائی، تو کس نے بنایا؟ صرف سامنے والے جاگ رہے، پیچھے والے سو رہے؟ بولیے کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا۔ یہ انسان کے اختیار کی چیزیں ہیں، انسان چاہے تو اس کی روشنی کو کم کر سکتا ہے، موم بتی کی روشنی، گیس بتی کی روشنی، اور یہ لائٹ جو لگی ہے اس کی بھی روشنی کو وہ کم کر سکتا ہے۔ یہ تو جیسی جیسی ترقی ہو رہی ہے ویسے ویسے لائٹ کا پاور بڑھتا جا رہا ہے۔ بہرحال تو یہ انسان کے اختیار کی بات ہے، مگر کیا کسی انسان میں ہے یہ طاقت کہ وہ چاند و سورج کی روشنی کم کرے؟ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تو جو اللہ نے بنایا ہے کوئی انسان بگاڑ نہیں سکتا۔ تو ذکر مصطفیٰ کو کسی دنیا دار نے بلند نہیں کیا، پروردگار نے بلند کیا، اور یہ ذکر ہمیشہ سے بلند ہے، ہمیشہ بلند رہے گا۔ اور وہ شان، وہ عظمت، وہ مقام، وہ مرتبہ جو نبی کو خدا نے دیا ہے، اس مقام و مرتبے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب رہی بات ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی، تو یہاں یہ فیصلہ ہو گیا کہ نبی کے مقام و مرتبے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، پھر نبی کا ذکر جو تم کرتے ہو تو یہ ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ نبی کا چرچا تم اتنا کرتے ہو، یہ چرچا کرنے سے کیا فائدہ؟ تو دوستو، ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں تو فائدہ دیکھ کر نہیں کرتے ہیں، نبی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا، اب اس میں فائدہ نہ دیکھو، اگر فائدہ دیکھو گے تو فائدہ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، لیکن جب یہ دیکھو کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے تو اللہ بے حساب دینے والا ہے، اللہ بے حساب دینے والا ہے۔ اور بس ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں، نبی کی تعریف کرتے ہیں، اور اس نبی کا ذکر، اس نبی کا چرچا آج ہم نہیں کر رہے ہیں، صحابہ نے بھی کیا، اور صحابہ نے اس نبی کی ذات سے محبت کر کے بتایا کہ محبت کیسے کی جاتی، محبت کر کے بتایا محبت کس چیز کا نام ہے۔ حدیث پاک آپ نے کئی بار سنی ہوں، علماء کرام سے سنا ہوگا، مزاج ہمارا یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، کبھی اس پر غور نہیں کرتے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، میں حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، والدین، اس کی اولاد اور ساری چیزوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، یعنی جب تک نبی سے سب سے زیادہ محبت نہ ہو اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا۔ محبت رسول کے بغیر ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، یہ نبی نے اپنے الفاظ میں بتا دیا۔ ایمان کامل کے لیے محبت رسول ضروری ہے، اور اسی لیے صحابہ نے
ایسی محبت کر کے بتایا کہ پورے زمانے کے لیے وہ مثال بن گئی، پورے زمانے کے لیے مثال بن گئی۔ دوستو اب آؤ ذرا صحابہ کی بارگاہ میں چلو، دیکھو نبی کے جو الفاظ ہے، نبی نے صرف کہا اور ہم نے سنا ایسا نہیں ہے۔ آج ہمارا مزاج ہے، بولنے والا بولتا ہے، ہم سنتے ہیں اور سن کر کے اس پر عمل نہیں کرتے، مگر جو الفاظ نبی کے زبان سے نکلے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کے ہر لفظ پر صحابہ نے زندگیاں قربان کر دی۔ حدیث میں آپ نے سنا ہے، اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھو، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سب سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے۔ دیکھو صدیق اکبر کی ذات کو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن ان کے بیٹے ہیں، وہ بعد میں ایمان لائے، باپ بیٹی کی گفتگو ہو رہی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ ابا حضور، ایک جنگ میں ایسا موقع آیا کہ آپ مسلمانوں کی جانب سے تھے اور میں کفار کی طرف سے تھا، اور اس جنگ کے دوران آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ برجستہ صدیق اکبر بول اٹھے کہ تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر ہرگز نہ چھوڑتا، گستاخ نبی سمجھ کر تیرا سر قلم کر دیتا۔ صدیق اکبر نے بتا دیا نبی کی محبت اولاد سے بڑھ کر ہے۔ یہ پریکٹیکل ہے، صرف زبانی خرچ نہیں۔ آج زبانی دعوے کرنے والے بہت ہیں دوستو، آج جب رشتہ داری کی بات آتی ہے تو کہتے میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے۔ صحابہ نے بتا دیا نبی کے لیے ہم ہر رشتہ کاٹنے تیار ہیں، اور نبی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی رشتہ نہیں۔ اور پھر آگے دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق رسول، ان کی زندگی کے عشق کے یہ کارنامے پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے دلوں میں عشق رسول کیسا تھا، اور انہوں نے اپنے عمل سے کیا پیغام دیا۔ آج ہم سنی نبی کا ذکر کرتے ہیں، نبی کے نعرے لگاتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے تم اتنا نبی کا ذکر کیوں کرتے ہو، تم جتنا ذکر نبی کا کرتے ہو اتنا اللہ کا نہیں کرتے۔ یہ اعتراض کرتے ہو، باتوں کو گھمانے کی کوشش کرتے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب کوئی اعتراض ہوتا ہے تو پھر عقل کا مفتی جاگ جاتا ہوتا ہے نا، پھر ہماری بھی عقل چلنے لگتی ہے، ارے بھائی یہ تو صحیح بول رہے، ہوتا ہے یہ صحیح بول رہے، لیکن یاد رہے ہم نے نبی کو اپنی عقل سے نہیں مانا ہے، ہم نے نبی کو اپنے دل سے مانا، اور نبی کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ یا اللہ کچھ رہے یا نہ رہے، آخر وقت میں عشق مصطفیٰ سلامت رہے۔ عشق مصطفیٰ بہت بڑی دولت ہے، کسی کے بہکاوے میں نہ آنا۔ نبی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کو دیکھو کتنا نبی کا ذکر کرتے، کیسے نبی کے عاشق تھے، کیسے نبی کی باتوں پر ایک ایک لفظ پر جان نچھاور کرتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ذرا بولیے، ایسا لگتا ہے آپ لوگ سو رہے۔ حضرت فاروق اعظم کس سے کہہ رہے ہیں؟ پتھر سے۔ یہ جنتی پتھر ہے جو کعبے میں نصب ہے ایک کونے میں۔ ابھی آج کوئی پتھر کے سامنے بات کرتا ہے؟ بولیے نا، ذرا سوچ میں پڑ گئے۔ آپ نہیں کرتے ہوں گے، کوئی قوم تو کرتی ہے۔
کوئی قوم ہے نا جو کرتی ہے، بہرحال وہ کیا سمجھ کر کرتی ہے اس میں ہم کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، مگر صدیق اکبر جو پتھر سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس پتھر کے بارے میں نبی نے کہا ہے کہ یہ پتھر حجر اسود جنت سے آیا اور یہ پتھر جب جنت سے آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، اسے کالا کر دیا اولاد آدم کے گناہوں نے۔ اس پتھر میں خدا نے وہ تاثیر رکھی ہے، اس پتھر میں خدا نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو بھی گناہگار اس پتھر کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے اس گناہگار کی گناہ چوس لیتا۔ اس پتھر میں یہ تاثیر ہے۔ جب خدا پتھر کو یہ تاثیر دے سکتا ہے تو اپنے محبوب کو کتنا دیا، اپنے محبوب کو کتنا دیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، پتھر بھی سنتے ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ نہیں سنتے۔ یہ جو قوم ہے جو شرک میں مبتلا ہے یہ تو عقل والی قوم ہے، مگر خدا اگر قدرت دے تو پتھر بھی سنتے، خدا اگر انہیں قدرت دے تو پتھر بھی سنتے ہیں۔ حجر اسود کو یہ طاقت خدا نے دی ہے۔ حضرت فاروق اعظم اس سے بات کر رہے ہیں کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ تجھے، بولیے، میرے آقا نے چوما۔ اب حضور نے چوما اس لیے حضرت عمر چوم رہے، مگر وہ پتھر کا نصیب دیکھو کہ اس پتھر کو نبی نے چوما، اس پتھر کو نبی کے لبے مبارک لگے ہیں۔ لیکن حضرت عمر کا عشق کیا بتا رہا ہے؟ اے پتھر، تیرا مقام جو بھی ہے تو جنتی پتھر ہے، مجھے معلوم ہے۔ بولیے، حضرت عمر کو پتا نہیں تھا کہ وہ جنتی پتھر ہے؟ بولیے نا، معلوم تھا نا، مگر اس کے باوجود حضرت عمر کا عقیدہ دیکھیے، ان کا عمل کیا بتا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا عشق بتا رہا ہے کہ اے پتھر، بے شک تو جنتی پتھر ہے، مگر تجھے جو عظمت ملی، جو مقام ملا، جو بلندی ملی، وہ میرے نبی کے لب مبارک لگنے کی وجہ سے ملی۔ میرے نبی کے لب تجھے لگے، تیرا مقام اور بڑھ گیا۔ فاروق اعظم کا عقیدہ یہ بتا رہا ہے کہ جنتی پتھر کو بھی عظمت ملی تو نبی کے لب مبارک کی وجہ سے ملی، اور وہ پتھر جسے نبی نے چوما ہے، اب وہ پتھر اتنی عظمت والا، آپ ذرا غور کریں، اب وہ پتھر اتنی عظمت والا کہ لوگ اسے چومنے کے لیے بے چین بے قرار ہوتے ہیں نا، کتنے بے چین ہوتے۔ وہاں جو حجر اسود کو چوما جاتا ہے اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ کئی لوگوں کی لاشیں وہاں سے نکل جاتی ہیں، اور لوگ بے چین بے قرار رہتے اس پتھر کو چومنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ نبی نے اس پتھر کو چوما ہے۔ آپ نبی کے مقام کو دیکھو، نبی نے تو اس پتھر کو بعد میں چوما، لیکن حضرت دائی حلیمہ کا بیان ہے، لکھا ہے تفسیر میں، یہ بات لکھی ہے تفسیر مظہری میں کہ جب حضرت دائی حلیمہ حضور علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ پہنچی، کعبے کا طواف شروع کرنا تھا، تو حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے سوچا کہ چلو طواف کعبہ کے بعد اس بچے کو حجر اسود کا بوسہ دلاؤں، اور جیسے ہی حضور علیہ السلام کو حضرت دائی حلیمہ حجر اسود کے قریب لے گئی، دائی حلیمہ کا بیان ہے میں ابھی حجر اسود کے قریب جا رہی تھی، میری آنکھوں نے دیکھا حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا، نبی کے پیشانی کا بوسہ دیا، واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ نبی نے بعد میں چوما، پہلے اس پتھر نے نبی کے پیشانی کا بوسہ دیا۔ یہ مقام ہے نبی کا۔ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، ایسے عشق کرنے والے پتھر بھی ان سے عشق کرتے، پتھر بھی ان سے محبت کرتے، اور یہ کیسے پتھر سے بدتر ہے جو عید میلاد النبی نہیں کرتے؟ یہ کیسے پتھر سے بدتر ہے جو نبی کے آمد کے دن کو بڑا نہیں سمجھتے؟ صحابہ کا عشق دیکھو،
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، ان کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، اور صرف عمرہ کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ کس ارادے سے؟ بولیے، عمرہ کے ارادے سے۔ جنگ و جدال کا ارادہ نہیں تھا، لیکن کفار و مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، اور حضور علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر حضرت سیدنا عثمان غنی کو کفار مکہ کے پاس بھیجا، جاؤ ان سے صلح و سلامتی کی بات کرو، اور ان سے کہو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے آئے، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، کہاں؟ میری طرف توجہ، کہاں پہنچے؟ مکہ۔ کہاں پہنچے؟ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، اور کفار سے صلح و سلامتی کی بات کرنے لگے۔ کفار و مشرکین نے کہا کہ اے عثمان، ہم اس سال تو مسلمانوں کو عمرہ کی اجازت نہیں دیں گے، آئندہ سال کے بارے میں سوچا جائے گا، آئندہ سال کے بارے میں سوچا جائے گا۔ لیکن اے عثمان، تم آ گئے ہو اور کعبہ تمہاری آنکھوں کے سامنے، کعبہ آنکھوں کے سامنے ہے، تم یہاں آ گئے ہو، تم چاہو تو کعبے کا طواف کر لو۔ یہ موقع حضرت عثمان غنی کی زندگی میں 6 یا 7 سال بعد آیا۔ کتنے سال بعد؟ 6 یا 7 سال بعد ان کی زندگی میں موقع آیا، جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ 6 سال بعد پھر عمرہ کے ارادے سے آئے، مگر انہوں روک دیا گیا۔ صرف عثمان غنی تھے جنہیں موقع مل گیا، اور کفار مشرکین نے کہا عثمان تم آ گئے ہو، کعبے کا طواف کر لو۔ دوستو، کون ایسا مومن ہے جو کعبے کے سامنے ہو اور کعبے کا طواف نہ کرے؟ بولیے، دل تڑپے گا یا نہیں تڑپے گا؟ ایک بار جا کر آنے کے بعد مومن تڑپتا ہے کہ دوبارہ کب موقع ملتا، بھلے وہ کتنا بھی تھک جائے، کتنا بھی اسے وہاں تکلیف پریشانی اٹھانی پڑے، مگر اس کا دل بار بار یہی کہتا ہے کہ دوبارہ موقع ملے، پھر میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے کعبے کو دیکھوں، پھر کعبے کا طواف کروں، کیونکہ مومن جانتا ہے طواف کعبہ میں جو سکون ہے وہ سکون کہیں نہیں ہے، طواف کعبہ میں جو سکون ہے وہ کہیں نہیں۔ حضرت عثمان غنی 6 سال بعد گئے۔ سوچو، جن کا بچپن مکہ میں گزرا ہو، جنہوں نے زندگی خانہ کعبہ کے پاس گزاری ہو، ہم تو یہاں انڈیا میں رہنے والے، ہم کبھی ایک بار گئے تو تڑپتے ہیں، جو وہاں کا رہنے والا ہے اس کا عالم کیا ہو؟ بے چینی، بے قراری دل میں ہے۔ حضرت عثمان غنی کا دل بھی یہی چاہتا ہوگا کہ میں بھی کعبے کا طواف کر لوں، لیکن حضرت عثمان غنی نے نہیں کیا، اور اس لیے نہیں کیا کہ نبی نے انہیں روکا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی کو نبی نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا تو یہ نہیں کہا تھا کہ عثمان اگر وہ لوگ تمہیں کہے تو تم کعبے کا طواف کر لینا، حضور نے نہیں کہا، اور منع بھی نہیں کیا تھا۔ چلیے، شریعت کا بھی مسئلہ یہ نہیں ہے، علماء کرام سے آپ مسائل سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ کچھ لوگ ہوں گے جو سنتے ہوں گے، کئی مسلمان تو ایسے جن کو دل میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کی بھی وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی۔ بہرحال لیکن مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اگر تم خانہ کعبہ طواف کے لیے جاؤ تو کعبے کے طواف میں اگر نبی ساتھ ہو تو ہی طواف کرو، نہ ہو تو نہ کرو، یہ مسئلہ ہے؟ بولیے صاحب، آج تک کبھی آپ نے سنا کسی مولانا نے، کسی عالم نے، کسی مفتی نے بتایا کہ کعبے کا طواف نبی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ نہ شریعت کا مسئلہ تھا، نہ نبی نے روکا تھا، مگر جب کفار و مشرکین نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ عثمان تم کعبے کا طواف کر لو، حضرت عثمان غنی برجستہ
جواب دیتے ہیں کہ عثمان نبی کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا، عثمان نبی کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ کعبے کا طواف نہ کر کے حضرت عثمان غنی نے یہ عقیدہ سارے سنیوں کو دے دیا کہ نبی کی محبت طواف کعبہ سے افضل ہے، نبی کی محبت طواف کعبہ سے افضل ہے۔ دوستو آج نبی کی محبت کی بات کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر میں سر جھکاتے ہیں، مگر عثمان غنی کا عقیدہ دیکھو، انہوں نے اپنے عمل سے بتایا کہ طواف کعبہ سے بڑھ کر نبی کی محبت ہے۔ اور پھر اب آگے چلو، میں بہت تیزی سے لے کر چل رہا ہوں اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے کہ صحابہ نے محبت کس انداز میں کی۔ محبت کا عالم کیا تھا؟ ہر چیز سے زیادہ نبی سے محبت۔ یہ جذباتی بیان نہیں ہے، سمجھ رہے آپ لوگ؟ جوش میں آ کر کے بات نہیں کہی جا رہی۔ صحابہ نے اپنے عمل سے نبی کی محبت کا جوش میں ثبوت تو دیا، مگر جو نبی کا عاشق ہے وہ جوش میں بھی ہوش نہیں کھوتا، جوش میں بھی ہوش نہیں کھوتا۔ آپ دیکھیں ہر عمل سے زیادہ نبی سے محبت۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صحبہ میں ہے اور حضور علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا کری۔ بعد نماز ظہر حضرت علی کو بلایا اور کوئی کام حضرت علی کے سپرد کیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کے لیے چلے گئے۔ اب حضور علیہ السلام کا مزاج تھا کہ کبھی کبھی اول وقت میں نماز ادا کر دیا کرتے۔ عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا، حضور علیہ السلام نے نماز عصر اول وقت میں پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے اور بیٹھے تھے تو حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لائے، اور جیسے ہی حضرت علی آ کر بیٹھے، حضور علیہ السلام اپنا سر مبارک حضرت علی کے آغوش میں رکھ کے آرام کرنے لگے، استراحت کرنے لگے۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا بیٹھے ہیں، نماز عصر نہیں پڑھی۔ اب یہاں حضرت مولا علی شیر خدا سوچ رہے کہ ابھی نماز پڑھوں گا، ابھی نماز پڑھوں گا، ابھی نماز پڑھوں گا، لیکن کیسے پڑھوں کہ نبی تو میرے آغوش میں اپنا سر مبارک رکھ کے آرام کر رہے ہیں۔ دوستو یہ بات سمجھ لو، میرے نبی دلوں کا حال جانتے ہیں۔ حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی، نبی کو بھی خبر تھی، مگر نبی آرام کر رہے تھے، ظاہری طور پر آنکھیں بند تھی، دل جاگ رہا تھا، دل جاگ رہا تھا۔ نبی جانتے تھے کہ نماز نہیں پڑھی، لیکن آج علی کی آزمائش ہے، آج علی کا امتحان ہے، آج علی کو یہ بتانا ہے ایمان کس چیز کا نام ہے۔ اے نماز پڑھنے والوں سنو، اے روزہ رکھنے والوں سنو، اے حج کرنے والوں سنو، اے زکات دینے والوں سنو، اے سارے اچھے اعمال کرنے والوں سنو، نبی کی محبت سے بڑا کوئی عمل نہیں، نبی کی محبت سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشمکش میں ہے، کیا کروں، جگاؤں کہ نہ جگاؤں۔ آج کا کوئی صحابی تو ہو ہی نہیں سکتا، صحابی آج ہو ہی نہیں سکتا، اور جو صحابی تھے ان کا عقیدہ دیکھو، وہ کشمکش میں ہے کہ نبی کو جگاؤں کہ نہ جگاؤں۔ نماز افضل العبادات ہے، نماز ساری عبادتوں میں افضل ہے، لیکن حضرت علی سوچ رہے ہیں کہ نبی کو جگاؤں یا نماز پڑھوں۔ اب علی کے عشق اور عقل کا جھگڑا ہے، کس کا؟ عشق اور، اسی لیے یاد رہے عقل والے ہر دور میں رہے، عشق والے بھی ہر دور میں رہے۔ عقل والے گمراہ کرتے ہیں، عشق والے محبت کرتے ہیں۔ عقل والے گمراہ کرتے ہیں، عشق والے محبت کرتے ہیں۔
اور حضرت علی کی عشق اور عقل کا جھگڑا. عقل کہہ رہی ہے اے علی نماز بڑی عبادت ہے، اے علی نماز بڑی عبادت ہے، پہلے نماز ہونی چاہیے. عشق کہتا ہے یہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں نماز دی ہے. عشق کہتا ہے یہ وہ ذات ہے جس کے صدقے ہمیں نماز ملی. عقل کہتی ہے اے علی نماز نہ پڑھے تو خدا ناراض ہوگا. عقل کہتی ہے علی خدا اگر نماز نہ پڑھی گئی تو خدا کی ناراضگی کا سبب بنے گا. عشق کہتا ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ کافی ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. خدا کو راضی کرنے کے لیے نبی کافی ہے. حضرت علی کشمکش میں سورج ڈوب جاتا، سورج ڈوب گیا، عصر کا وقت ختم ہو گیا. مومن کا دل رکھتے، کس کا؟ توجہ سے سنیے اب بات کو. کس کا دل رکھتے تھے؟ ایک مومن کا دل. نماز کا وقت نکل گیا، سورج ڈوب گیا، حضرت علی کی آنکھ سے آنسو آئے. اور وہ آنسو بھی کتنے خوش نصیب کہ جب آنکھ سے گرے تو دنیا میں اگر انہیں جگہ ملی تو رخسار مصطفیٰ. دنیا میں اگر جگہ ملی تو سب سے بہترین جگہ علی کی آنکھ سے نکلے نبی کے رخسار پہ پہنچے. علی کی آنکھ سے نکلے نبی کے رخسار پہ پہنچے. نبی نے آنکھ کھولی. اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں عشق کی بات تو ہے، مگر ایک بات سن لو، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے. ہمارا مزاج کیا ہے؟ ایک پہلو تو ہم بتاتے ہیں، دوسرا چھپاتے ہیں. بے شک نبی کی محبت یہ سب سے بہتر، سب سے افضل ہے، مگر نماز کی اہمیت کیا ہے یہ بھی حضرت علی کے عمل سے دیکھو. اب مجھے بتاؤ حضرت علی کی آنکھ سے آنسو آئے تھے کہ نہیں آئے؟ پورا مجمع جواب دے گا جو پیچھے تک بیٹھے. واقعہ آپ نے سنا ہے نا، حدیث میں ہے حضرت علی کی آنکھ سے آنسو آئے، کس لیے آئے؟ بولیے. نبی کی محبت بڑی ہے کہ نماز؟ ہاں ٹینشن آ گیا. اسی لیے کہا یہ عقل کی بات اور ہے، عشق کی بات اور ہے. نبی کی محبت تو سب سے بڑھ کر ہے نا. حضرت علی کی نماز چھوٹ گئی، آنکھ میں آنسو کیوں آئے؟ ذرا توجہ دو. اے مسلمانوں تم بھی مومن ہو، تم بھی نبی کے عاشق ہو. بے شک نبی کی محبت سب سے بڑھ کر ہے. نبی کی محبت میں نماز حضرت علی کی نکل گئی، وقت نکل گیا، عصر چلی گئی، لیکن آنکھ سے آنسو آئے تو حضرت علی کا عمل بتا رہا ہے ایک نماز چھوٹ جائے تو مومن کی حالت کیا ہوتی. حضرت علی کا عمل بتا رہا ہے ایک نماز چھوٹ جائے تو مومن کی حالت کیا ہوتی ہے. مسلمانوں ذرا اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کا جائزہ لو. کتنی نمازیں آج تک چھوٹی؟ کبھی آنکھ سے آنسو آئے؟ چھوڑو آنسوؤں کو، کبھی احساس کیا ہمارا دل کتنا سخت ہو چکا، ہمارے دل میں ایمان کتنا ہے اس کا اندازہ لگاؤ. آنسو نکلنا تو بڑی بات، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. آنسو نکلنا بڑی بات، احساس تک نہیں ہوتا. ہمارا احساس مردہ ہو چکا، اور اس لیے کیونکہ دلوں سے ایمان نکلتا جا رہا. لیکن حضرت علی کی آنکھ سے آنسو نکلے. مومن وہ ہوتا ہے جو نماز کے جانے پر غم کرتا ہے، روتا ہے. جب آنسو نکلے اب اس کے بعد حضور علیہ السلام نے آنکھ کھولی. آنکھ کھول کر پوچھا علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ نبی تو دل کا حال جانتے ہیں، پھر بھی پوچھا تاکہ دنیا کو سبق مل جائے کہ نبی کا مقام کیا ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میری عصر کی نماز چلی گئی، سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز چلی گئی. حضور علیہ السلام اٹھے، سورج کی طرف اشارہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے.
یا اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. الفاظ سنیے حدیث کے، کیا فرما رہے نبی؟ یا اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. اب بتاؤ حضرت علی نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی؟ سب بولو. تو پڑھنا اطاعت ہے کہ نہیں پڑھنا اطاعت؟ نبی نے علی نے تو نماز نہیں پڑھی تھی، اور نبی کی دعا کیا ہے؟ وہ اطاعت میں تھا، وہ اطاعت میں تھا. نبی جو کہے وہ کرنا ایمان ہے. نبی جو کہے وہ کرنا ایمان ہے. حضرت علی کے بارے میں نبی نے دعا کی، یا اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، سورج کو پلٹا دے. نبی نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. اور حضرت علی نے اس وقت نماز عصر ادا کی، قضا نہیں کی. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں عشق نبی میں عصر کو قربان کر دیا. عشق نبی میں عصر کو قربان کر دیا. کیسے کہوں نماز تمہاری قضا ہے؟ نماز قضا نہیں، وہ نماز ادا تھی. اور نبی نے اپنی محبت میں اس عمل کو بتا دیا کہ مجھ سے محبت کرنے والا نماز قضا نہیں کرتا، ادا پڑھتا. مجھ سے محبت کرنے والا نماز قضا نہیں کرتا، ادا پڑھتا ہے. بتقاضے بشری اگر کچھ معاملہ ہو تو وہ اور بات ہے، مگر عاشق کا حال یہ ہے کہ وہ ہر حال میں نماز پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرے. تو دوستو صحابہ نے ایسی محبت کر کے بتایا. یہ صحابہ کی محبت کا معیار تھا. ہر چیز سے زیادہ انہوں نے محبت کی. آج نماز روزہ کے نام پر لوگ ہمیں عمل کی طرف تو لاتے ہیں مگر نبی کی محبت سے دور کرتے ہیں. نبی کی محبت سے دور کرتے ہیں. اور یاد رہے محبت عمل سے الگ نہیں ہے. محبت عمل سے الگ نہیں ہے. محبت کے ساتھ عمل بھی ضروری. کچھ لوگ عمل کرتے ہیں محبت نہیں کرتے، اور کچھ لوگ محبت کرتے ہیں عمل نہیں کرتے. مگر اس بات کو اگر طے کر لے کہ ہم عمل بھی کریں گے، نبی کی محبت کے ساتھ کریں گے، تو پھر ہماری یہ محبت سچی ہوگی. اگر عمل کرتے ہیں محبت چھوڑ دیتے تو عمل بھی جھوٹا. محبت کرتے ہیں عمل نہیں کرتے تو محبت جھوٹی. لیکن محبت کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو یہ سچی محبت. تو اب ہمیں سچا عاشق رسول بننا ہے یا نہیں بننا؟ بولیے، جواب سب کا نہیں آیا. کون کون بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ. سچا عاشق رسول. اللہ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے. اب سچا عاشق رسول بننے کے لیے محبت اور عمل دونوں ضروری. نبی کی محبت بھی ہو اور نبی کی محبت میں عمل بھی ہو. تو نبی کی محبت بھی کی جائے، نبی کی اطاعت و فرما برداری بھی کی جائے، تبھی ہم سچے پکے عاشق ہو گئے. اور جتنے کام ہم کرتے ہیں یہ محبت والے. جلوس میلاد النبی جو کرتے ہیں یہ محبت میں کرتے ہیں. نبی پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے محبت میں کرتے. یہ سب ہماری محبت کی علامتیں ہیں. ان علامات محبت کو کبھی نہ چھوڑنا. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو. آخری بات کہ ہم میلاد النبی کا جو جلوس نکالتے ہیں، اب جلوس میں بھی اعتراضات بہت ہیں. اور اسی لیے میں نے کہا کہ کچھ لوگ عقل کی بات کہتے ہیں تو ہماری عقل بھی سوچ میں پڑ جاتی کیا صحیح کیا غلط. اور پھر مارکیٹ میں جو سوال آتے ہیں وہ نئے نئے دور کے حساب سے آتے ہیں کہ نہیں آتے. اب میلاد النبی کا جلوس کیا صدیق اکبر کے زمانے میں نکلا؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا فاروق اعظم کے زمانے میں نکلا؟ کیا عثمان غنی کے زمانے میں نکلا؟ اب عقل والا بھی سوچتا ہے وہ تو اتنے بڑے صحابہ تھے حضور کے سامنے، لیکن ان کے زمانے میں نہیں نکلا، آج کیسے نکالتے؟ عقل ہماری حیران ہو جاتی. دوستو یاد رکھو ان کی باتوں کا جواب تو ہمارے پاس ہے، مگر آپ کے پاس جب ایسے سوالات آتے ہیں تو آپ اس پر کبھی کام نہ کرنا. آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے کہ نہیں؟ بولیے. پہلے سوالات ہر زمانے میں آئیں گے
اور سوال بھی جو ہوتا ہے نا وہ سیزن وائز ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ بولیے کیسا ہوتا ہے؟ ابھی کوئی بقرعید کا مسئلہ پوچھتا ہے, کوئی رمضان کا مسئلہ پوچھتا ہے, کوئی نماز کا مسئلہ پوچھتا ہے, یہ ٹائم پہ کچھ نہیں پوچھے. عید میلاد النبی پر یہ اعتراض, یہ کہاں سے لائے؟ صدیق اکبر کے زمانے میں تھا کیا؟ فاروق اعظم کے زمانے میں تھا کیا؟ عثمان غنی کے زمانے میں تھا کیا؟ ارے نادان, تم فاروق اعظم, عثمان غنی, حضرت ابوبکر کے زمانے کی بات کرتے ہو. یہ سب جس کے زمانے میں تھا, نبی کے زمانے میں جلوس نکلا. خود نبی کی حیاتی ظاہری میں جلوس محمدی نکلا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بڑے شاندار طریقے سے نبی کا استقبال کیا گیا. گھر کے بڑے, بوڑھے, بچے, عورتیں سب کے سب جلوس کی شکل میں اپنے گھروں سے باہر آ گئی. بنی نجار کی چھوٹی بچیاں تب لے کر کے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے ترانے گاتے ہوئے نبی کا استقبال کرنے لگے. اب یہ ساری جلوس کی شکل ہے یا نہیں؟ بولیے ہے یا نہیں؟ اب نکلا نا جلوس, اس میں صدیق اکبر بھی ہے, فاروق اعظم بھی ہے, عثمان غنی بھی ہے. اب ان کے دور کی بات کرتے, ان کے سامنے نکلا, ان کے سامنے نکلا. اب کوئی آگے سر پھرا یہ کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے نکلا, یہ حدیث میں تو ہے, اب ماننے کے سوا تو کوئی چارہ نہیں. لیکن پھر بھی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے. ایک بار نکلا, ہر سال کا نکالا. پھر بولیں گے نا, پھر آپ آ کے مولانا کو پوچھیں گے, حافظ صاحب ایک بار کی دلیل تو ہے, ہر بار کی دلیل کہاں ہے؟ ہر بار کی دلیل کہاں ہے؟ دوستو دلیلیں بہت ہے مگر وہ سمجھداروں کی. یہ نظام قدرت ہے, تم لاکھ دبانا چاہو اسے دبا نہیں سکتے, لاکھ دبانا چاہو دبا نہیں سکتے. تمہیں دلیل چاہیے تو سنو, سننا ہے کہ بد کرو, سن کے کیا کریں گے؟ دوسروں کو بھی سمجھائیں گے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو حج عمرہ کی سعادت نصیب کرے. جب خانہ کعبہ کا طواف کرے, ہر کوئی عمرہ کو جانے والا, حج کو جانے والا جب کعبے کا طواف کرتا ہے تو طواف کعبہ کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد زمزم شریف پیتا ہے. اس کے بعد دوسرا رکن کیا ہے طواف کعبہ کے بعد؟ بولیے, حج عمرہ کرنے والے ہیں نا اس میں. دوسرا کیا ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرنا. یہ صفا مروہ کی سعی کیسے کی جاتی ہے؟ 7 چکر لگائے جاتے, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, اور اس صفا مروہ کے درمیان ہری کلر کی لائٹ لگی ہوئی, اس جگہ کو ملین اخضرین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ملین اخضرین. اور اس جگہ اتنے حصے میں تیزی کے ساتھ چلنے کا حکم ہے, دوڑنے کا ہے یا نہیں؟ بولیے. سب کرتے ہیں نا, جلوس نہیں کرنے والی بھی دوڑتے, جلوس پہ اعتراض کرنے والی بھی دوڑتے. دوڑنا ہی دوڑنا ہے کیونکہ وہ حج و عمرہ کا رکن ہے, اس کا حصہ ہے. صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہیں گے اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ اس جگہ حضرت حاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی یاد میں پانی کی شدت میں جب وہ تڑپ رہے تھے تو پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ وہاں دوڑی تھی. حضرت حاجرہ وہاں دوڑی تھی. جس جگہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی اس جگہ دوڑنا سب کے لیے ضروری ہو گیا. اب مجھے بتاؤ حضرت حاجرہ کب دوڑی تھی؟ بولیے نا, کب دوڑی تھی؟ تاریخ یاد نہیں, مگر کئی زمانے بیت گئے. کتنی بار دوڑی؟ بار بار دوڑی, ہر سال دوڑی. مگر کیا سبق ملا؟ کیا پتا چلا؟ خدا کی محبوب بندی نے ایک بار عمل کیا, خدا کو اتنا پسند آیا کہ ہر دن کے لیے خدا نے جاری کر دیا, ہر دن کے لیے جاری کر دیا. وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا, ہر دن کیوں دوڑتے ہیں؟
کوئی بولنے کی ہمت رکھتا ہے کیا؟ جلوس ہر سال کیوں نکالتے ہیں بولیں گے، صفا مروہ ہر دن کیوں دوڑتے؟ وہ تو ایک بار دوڑی، مگر اللہ کی محبوب بندی کا جو عمل ہے خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے اسے ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا۔ جب ایک محبوب بندی کا عمل ہمیشہ کے لیے جاری ہو سکتا ہے تو محبوب خدا کی خوشی کا عمل ہر سال کے لیے کیوں نہ جاری ہو جائے؟ ہم جلوس نکالتے ہیں، نکالتے رہیں گے، مگر اس بات کو بھی ذہن میں رکھے کہ اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہم وہ کام کریں جس سے نبی راضی ہوتے۔ محبت اس کا نام ہے کہ جس سے محبت کرو، اس کی پسند کو دیکھو، اس کی ناپسند چیزوں سے بچو۔ محبت اسی کا نام ہے نا؟ بولیے محبت کس کا نام ہے؟ ایک آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھانا، اور پھر انشاءاللہ اگر آپ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی سنی بے عمل نہیں ہوگا۔ اگر سمجھ میں آئی تو وہ بھی کب سمجھ میں آئیں گی آپ کے؟ جب آپ سمجھنا چاہو۔ نہیں سمجھنا چاہو تو نہ میری تقریر کا فائدہ نہ آپ کے سننے کا فائدہ۔ محبت میں ہم کسی کو اپنی مرضی سے خوش نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر کے ہم کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی پسند کیا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس کی پسند کیا۔ اب ایک مثال سے آپ کو بتاؤں، سب لوگ سن رہے، ہوش میں ہے سب لوگ؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی بھی ہوگا XYZ، آپ کو اس نے آپ کے گھر میں دعوت دی، آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ سب بولو، کس پر جائیں گے؟ دعوت پر۔ اب دعوت میں آپ گئے، بڑی خاطر تواضع آپ کی ہوئی، بہت اچھے انداز میں آپ کو گھر میں اس نے بٹھایا، پانی پلایا، چائے پلایا، ہار پہنایا، شال پہنایا، سب کچھ اچھے انداز میں اس نے استقبال کیا اور آپ کو واپس بھیج دیا۔ آپ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ سب کا جواب نہیں آیا۔ آدھے بولتے خوش ہوں گے، آدھے بولتے ناراض، کیونکہ ذہن میں دعوت کا نقشہ ہے۔ اب کمزور نہ سمجھ میں آ گئی، ہم کو دعوت دے کر بلایا، چائے پلا کے بھیج رہا، سوچیں گے نہیں سوچیں گے؟ ہم تو بڑے گھر سے تیاری کر کے گئے، روزہ رکھ کے گئے تھے آدھے دن، اور یہاں تو چائے پلا کے واخر دعوت۔ اب سمجھ میں آ گیا دعوت کسے کہتے؟ اگر دعوت میں اصل دعوت نہ ہو تو پھر عداوت ہو جاتی۔ دعوت میں اصل دعوت نہ ہو تو پھر کیا ہوتی ہے؟ عداوت ہو جاتی۔ اب آپ ناراض ہوئے نا، کیونکہ اس نے سارے کام کیے، اس نے اپنی خوشی سے تمہیں پانی پلایا، چائے پلایا، استقبال کیا، پھول ہار کیا، پھر بھی آپ اس سے ناراض ہو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے اصل چیز تو چھوڑ دی، سب کچھ کیا بھائی اچھا ہے، اصل چیز چھوڑ دی، اب کہاں سے خوش ہوں گے؟ تو دوستو تم جلوس کرو، تم صلاۃ و سلام کی محفل کرو، میلاد کی محفل کرو، نبی کی محبت میں جو کچھ خوشی میں تم کر رہے ہو کرو، لیکن نبی جو اصل دین لے کر، اصل ایمان لے کر، اصل اسلام لے کر ہم تک آئے، اس اصل کو آپ نے چھوڑ دیا تو اب نبی ناراض ہوگی یا خوش ہوگی؟ آپ خوش ہوگی۔ پھر محبت کے دعوے کیسے؟ اصل دعوت نہیں ملے تو آپ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑے تو کیا نبی خوش ہوں گے؟ کوئی مسلمان نماز چھوڑے تو کیا نبی خوش ہوں گے؟ اب تمہارے میلاد سے میں نہیں کہتا کہ نبی ناراض ہوں گے، میں نہیں کہتا کہ جلوس سے نبی وہ خوش ہوں گے نہ ہوں، وہ ان کی مرضی، خوش ہو کہ نہ ہو وہ ان کی مرضی، ہوتے بھی ہوں گے، لیکن اصل چیز جو آپ نے چھوڑی یقیناً نبی ناراض ہوتے۔ تو نبی کو خوش کرنا ہے تو وہ کام کرو جس سے نبی راضی ہوتے۔ بہت سی باتیں ہیں، ہدایاتیں ہیں، علماء کرام ہمیں بارہا کہتے رہتے ہیں، مگر اسے صرف سن کر انسنی نہ کر دینا،
بلکہ ان باتوں پر ہمیں آپ کو غور کرنا ہے. ہم ایسے پکے سچے نبی کے عاشق بن جائیں کہ جب ہم راستہ چلیں تو ہمارے عمل کو دیکھ کے لوگ کہے کہ یہ نبی کا عاشق ہے. سبحان اللہ. اچھے تو سب بننا چاہتے ہیں. نبی نے کسے اچھا کہا؟ نبی نے کسے اچھا کہا ہے؟ اچھے تو ایسے بھی لوگ بننا چاہتے جو کوئی کام دھندا نہیں کرتے. صبح 12 بجے اٹھیں گے, فریش ہوں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, پاؤڈر لگائیں گے اور چکنے بن کے باہر آئیں گے. اور کیا حساب سے؟ اچھے دکھنا. اچھے دکھنے والا اچھا نہیں ہوتا, پاؤڈر لگانے والا اچھا نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں, نبی کی محبت میں حسن اخلاق والے بنے. وجہ یہی ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں, اسلام ہمارے اندر نہیں. آج لوگ ہم سے نفرتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہی وجہ کہ ہم اسلام سے دور ہیں. مجھے بولیے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, خواجہ غریب نواز مسلمان ہے یا نہیں؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مسلمان ہے یا نہیں؟ خواجہ بابا فرید گنج شکر مسلمان ہے یا نہیں؟ خواجہ حسام الدین اولیاء مسلمان ہے یا نہیں؟ سارے اولیاء اللہ مسلمان ہے یا نہیں؟ ہم مسلمان ہے یا نہیں؟ ہم بھی مسلمان ہیں نا, مگر وہ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں. اور جو لوگ ہماری دشمن ہیں وہ ان اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جو زمین کے اندر ہے ان سے محبت, اور جو مسلمان زمین کے اوپر ہے ان سے نفرت. وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ایسے تھے کہ اسلام ان کے اندر تھا. ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام ہمارے اندر نہیں. ہم ایسے مسلمان بن جائے کہ ہمارا چلنا مسلمان, ہمارا بولنا مسلمان, ہمارا اٹھنا بیٹھنا مسلمان. ہم چلیں تو دکھے یہ نبی کا عاشق ہے, یہ سچا پکا مسلمان ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا سنا مجھے آپ کو, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کی میلاد کا صدقہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.